خالق سے لے کے مخلوق تک، کائنات کے سارے بالخصوص مظلوموں کو، کائنات کے سارے کمزوروں کو، کائنات کے ہر اس شریف کو جو حق پہ ہونے کے باوجود ظلم کا شکار ہے، غیبت کی مسند پر ہیبت کی نقاب اوڑھے ہوئے، علی کا علم رکھتے ہوئے، محمد کی عصمت کا وارث بن کر جو اللہ کی طرح نظروں سے غائب ہے، اس کا ظہور مبارک ہو۔ یعنی امام علیہ السلام کی صفات بامثال اور عزت اور عظمت، بلندی اور بالیدگی میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں، صرف سادات اعظام کی دعاؤں سے، بالخصوص قبلہ مخدوم نزاک حسین شاہ صاحب کی دعا سے ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم پہلے ہوائیں بھیجتی ہیں، بڑی توجہ سے، ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ ایک دفعہ پھر توجہ سے سن لیں تو میں فکر عرض کروں، ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی۔ پتہ چلا مصطفیٰ سے عسکری تک خوشخبری سنانے والی ہوائیں تھیں، اور بارش کا نام ہے قائم آل محمد۔ جو ہوائیں ایسی ہیں تو بارش کیسی ہوگی؟ ہوائیں مصطفیٰ جیسی ہوں، ہوائیں مرتضیٰ جیسی ہوں، ہوائیں مجتبیٰ جیسی ہوں، کیونکہ یہ جو امام ہے اس میں سارے معصوموں کی صفتیں اکٹھی ہو گئی۔ مثلا مصطفیٰ علم کا شہر ہے، دروازہ نہیں۔ آپ ذرا جلدی تیز ہو جائیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ انا مدینۃ العلم، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی شہر ہے، دروازہ نہیں۔ علی دروازہ ہے، شہر نہیں۔ اور جو 12واں ہے وہ شہر کا بھی وارث ہے، دروازے کا بھی وارث۔ میرا امام شہر کا بھی وارث، دروازے کا بھی وارث۔ حدیث ہے امام صادق کہ علم 28 حروف پر مشتمل ہے۔ علم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد 28 ہے۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے حضرت عسکری تک، آج تک علم کے صرف 2 حروف ظاہر ہوئے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آپ امام فرماتے ہیں آج تک علم کے صرف 2 حروف ظاہر ہوئے۔ استاد بچوں کو پڑھاتا ہے لیکن وہ پڑھاتا ہے بچوں کے دماغ کی اپروچ کے مطابق۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مثلا اگر استاد کہہ رہا ہو الف انار، یہ استاد کے علم کا معیار نہیں، یہ طالب علموں کے علم کا معیار ہے۔ ابھی تک جو علم ظاہر ہوا وہ 2 حروف کا تھا۔ صادق فرماتے ہیں ہمارا قائم جب آئے گا وہ علم کے پردے پھاڑ دے گا اور 28 حروف کے علم کو کائنات پر ظاہر کر دے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ 2 حروف کا کمال ہے کہ انسان چاند پہ ٹہل کے آ گیا، جہاز ہوا میں اڑا دیے، بجلی بنا لی، ترقی پہ ترقی کر لی۔ اور جب علم حقیقی کا وارث آئے گا تو اس وقت ہوگا کیا؟ مومن کے پاس طے الارض کا معجزہ ہوگا۔ مثلا تلا گنج میں پھرتے ہوئے شیعہ کا ارادہ بنا کہ میں فجر کی نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھوں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آذان ہو چکی ہو، وہ ارادہ کرے، وہ پہلا قدم اٹھائے گا یا
یہاں سے دوسرا قدم امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کائنات کے بابا حبیب شاہ جی مقصر مولوی اکٹھے کرو, ان سے کہو اس روایت کا انکار کر کے دکھائیں کیا مومن کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ نہیں. کہیں گے جی واقعی مومن کے پاس یہ طاقت آ جائے گی. قدم اٹھائے گا, ایک پاؤں تلا گنگ میں دوسرا مدینے میں, پھر تجھے غیرت نہیں آتی. جب مومن کی یہ طاقت ہو تو امیر المومنین مدینے سے خیبر کیوں نہیں بھاگ. دوے ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. آل محمد آباد شاہ باؤ اچھا لگا باؤ سرکار او گال سچی ہو کسی نے. عالم اگر مومن میں اتنی طاقت ہوگی, کس وجہ سے طاقت ہوگی؟ علی کے بیٹے کی وجہ سے. غور ہے یہ نہیں ہے؟ اس کے بعد اگلی روایت سنیں, الناس یستغنون بالطبیب والحمام. امام صادق کی لمبی حدیث ہے اور یہ حدیثیں اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ مومن پریشان ہو جاتے کیونکہ قبل از وقت ہے, لیکن یہ اتنی سچی ہے جتنے آل محمد سچے ہیں. فرما مہدی کی حکومت میں ہر مومن کا 1000 بیٹا ہوگا. جنہیں پریشان ہو گیا اللہ خیر کرے. محمد یا اپنے ایمان پہ شک کرنا, سیدوں کے فرمان پہ شک نہ کرنا. اور فرمایا شیعوں کو نہ طبیب کی حاجت ہوگی نہ حمام کی حاجت ہوگی. جس علی کے 11ویں بیٹے کے آنے پر مومن ایسا ہو جائے, توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ابھی بے شک سوچے نہیں ہے اس پر. جو میں نے حدیثیں عرض کی ہیں اس کو جا کے کتابوں میں چیک کریں. ابھی تک میں نے کوئی بھی حدیث بحار الانوار سے باہر نہیں پڑھی. امام صادق فرماتے ہیں الناس یستمعون القول بلغتہم. اس حدیث کو آپ مان جائیں گے, کوئی بچہ بھی شک نہیں کرے گا. لیکن اگر یہی حدیث میں 20 سال پہلے پڑھتا تو کوئی یقین نہ کرتا. امام فرماتے ہیں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کو براہ راست دیکھے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ یستمعون القول بلغتہم, اور اس کی گفتگو کو اپنی زبان میں سنے گا. اب یہ جو میرے ساتھ کے تشریف فرمائے چھوٹے بچوں کو یہ فکرہ سنانا ضائع کرنے کے مترادف ہے, انہیں بالکل عجیب لگے گا. لیکن با نزاکت شادی قبلہ قادر وسیع بات صاحب, یہ جو میرے ساتھ کے ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے, زیادہ نہیں صرف 20 سال پہلے, یہ حدیث کتنی عجیب لگتی تھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف پی ٹی وی لگتا تھا اور 4 بجے تک شوں شوں کی آواز آتی تھی, اور کوئی بڑی عقیدت میں لگا کے بیٹھ جائے تو لکھا تھا انتظار فرمائیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فرمان الہی پہ ٹی وی بند ہو جاتا تھا. آج کے زمانے میں واقعہ کہیں وہ کیمرے سر پر پہنچ جاتے ہیں, پتہ چلا تیرا میڈیا میرے مہدی کے لیے ترقی کر رہا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بات لمبی نہ ہو جائے, مختصر کروں. ایک بندہ کینیڈا میں گزرا, اس کی پیشین گوئیوں پر بھی پوری دنیا نے بڑی تسلی کی. اس نے جو کہا وہ ٹھیک نکلا. پہلی مرتبہ پچھلے سال وہ ذلیل ہوا, اس کی پیشین گوئی غلط ہوئی. اس نے کہا تھا 19 دسمبر کو قیامت آ جائے گی. 19 دسمبر کو یورپ امریکہ میں موت چھائی رہی, انٹرنیٹ پہ قیامت کی تیاریاں ہوتی رہی.
दूसरे से लोग SMS में माफिया मांगते रहे। ईसाइयों ने यकीन कर लिया कि आज आई कि आई। चर्च के अंदर स्पेशल सर्विसेज हुई, पादरी इंजील उठा के दुआएं मांगते रहे। कायनात परेशान हुई, शिया परेशान न हुए। सलामत हो, आबाद हो, शाद हो। शक्ल घूम करके नहीं, खुशी वाली शक्ल बना के, क्योंकि जो बंदा अलीजुल वलीजुल्लाह पढ़ता है, हमारे बच्चे को भी यकीन है कि कयामत की जुर्रत क्या है कि इमामत से पहले दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। कयामत, इरा बच्चा मेरी तरफ, कयामत की जुर्रत क्या है कि इमामत से पहले आ जाए। रात ही आपने खत लिखे इमाम को। खत वही लिखता है जिसका पीर जिंदा हो। अगर लोगों का जिंदा होता तो लोग भी लिखते। मुर्दों को क्या खत लिखना? मुर्दों के लिए तो दुआ की जाती है कि अल्लाह तुमसे राजी हो। अब हो न हो ये अल्लाह की मर्जी है। तवज्जो है या नहीं है आप लोग? उसने रजाओं का मालिक बनाया है अली को। अली राजी न हो तो अल्लाह राजी नहीं होता। बस मैं समेट रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाहूं। रात हमने खत लिखे, मुल्तान वालों ने दरियाए चनाब में फेंके, लाहौर वालों ने रावी में फेंके, पिंडी वालों ने मंगला डैम में फेंके, किसी ने कुएं में जाके फेंके, किसी ने तालाब में जाके फेंके। एक ही बंदे को सारों ने पुकारा, या हुसैन इब्ने रो। हजरत अब्बास का आलम है मेरे सामने। सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमाए। 15 शाबान की डूबते सूरज को गवाह बना के कहता हूं, हुसैन इब्ने रो मासूम नहीं, आम बशर है, चौथे इमाम का नायब है। क्या कहने इसके? कराची वाला शिया अज़रीदा फेंके, ये समंदर में वसूल कर लेता है। लाहौर वाले का रावी में वसूल कर लेता है। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले। जिसका नायब हाजिर और नाजिर हो, हाजिर भी है नाजिर भी है, इमाम की क्या शान होगी? वो एक बेगैरत का वीडियो क्लिप मशहूर हुआ था, यहां भी किसी के टेलीफोनों में मौजूद हो। जिंदगी प्यारी भी हो, आखिर मौत है, और जब तक आवाज निकले वो उनकी हिमायत के लिए क्यों ना निकले। कोई एक बच्चा भी उस फितने से बच जाए जो अकीदे के दुश्मन है, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। और कहा जी इमाम जमाना को आप कहते हैं इमाम गायब, गायब है तो फिर हाजिर कैसे? मैं उस कुत्ते को जवाब देता हूं, अल्लाह गायब हो के हाजिर नाजिर है कि नहीं? तवज्जो है? शैतान हर जगह गुमराह करे, मान जाते। मलकल मौत एक वक्त में हर जगह पे पहुंच जाए। क्या बेगैरती है जहन के अंदर? नौकरों को मान लेते हैं, मालिकों को नहीं मानते। गौर है या नहीं आप लोग? अब कई बंदे हम पर एतराज करते हैं, वो कहते हैं कल तुमने खत लिखे अपने इमाम, कभी तुम्हें जवाब भी मिलो? कोई का मजा तो तब है जैसे तुम जाकर फेंकते हो, कोई गलोला तुम्हारे घर भी गिरे। क्योंकि खत तो वही होते हैं जिनके जवाब हो। खत लिखते हो फिर जवाब भी तो आना चाहिए। मैंने कहा हुसैन की मां की इज्जत की कसम, कायनात का वो मुखलिस शिया कोई है ही नहीं जिसे कभी इमाम का जवाब ना आया हो। बोलना ज़बान से, जिसे बात समझ लो, जिसे इमाम के खत का जवाब ना आया हो। अभी जो चुप किए मुझे उन पर कोई एतराज नहीं। अभी मैं दलील दूंगा, फिर दिल करे तो बोलना और दिल ना करे तो ना बोलना। दलील ठीक हो तो वो बंदा बोले जिसे जवाब आया। किबला काबा काजी वसीम अब्बास साहब, पाकिस्तान के अजीम तरीन शायर, अजीम तरीन कसीदा खान, हर मजलिस की हर जलसे की जरूरत किबला आकर खड़े हो जाए मिंबर पे, मजमे से एक चिट आए कि फुला कसीदा सुनाए। जो आपने चिट भेजी वो खत है,
کبھی کسی کو قاضی صاحب نے واپسی میں جواب لکھا ہے؟ جی آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. میں اپنے سوزی سے کہتا ہوں ابھی وہ کتاب کے اندر سے وہ قصیدہ نکالتا ہے، ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں. آپ کے ساتھ ایک مومن چپ بیٹھا ہے، اسے کہ مہربانی فرمائے. اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں، فقط بس سلام قاضی وسیم عباس صاحب ملتان. کبھی ملے تو پھر اس خط کا کیا فائدہ؟ او بھائی آپ نے لکھا خط، التماس کی ذاکر حسین سے کہ فلاں قصیدہ پڑھیں، انہوں نے پڑھ دیا، یہ جواب ہے. سلامت و آباد و شاد. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا. مومن نے لکھا مولا بیٹا چاہیے، اگلے سال سے پہلے بیٹا ملے، وہ بیٹا نہیں، امام کے خط کا جواب. مولا رزق چاہیے، جو رزق ملے وہ امام کے خط کا جواب ہے. انہیں بچہ دیر توجہ ہے، وہ امام کے خط کا جواب ہے. اس لیے کہ امام ایک ایک چیز سے باخبر. اگر ہم حقیقی شیعہ بن جائیں، امام کو پکاریں تو جواب سنیں، کیونکہ امام غائب نہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے. امام موجود ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. امر پر اختیار کلی ہے، رزق کا فیصلہ امام کرتے ہیں. کروڑ شیعہ کہلوا کے مولوی کہتا رہے علی رزق نہیں دیتا. یہ فکرہ یہاں پڑھنے کا لطف اس لیے کہ زیادہ تر نمازی حضرات تشریف فرما. یہ مولوی مکر گیا ہے نا شیعہ کہلوا کے، سارے نہیں، چاندے کی بات کر رہے. یہ مکسر نامی بیماری آئی، یہ علی رزق نہیں دیتا. جمعے کا خطبہ پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا تو خطبہ غور سے سننا. 12ویں امام کا ذکر کرتے ہوئے مولوی کہے گا الذی بیمنہ رزق الورا. 12واں امام وہ ہے جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ 12واں امام وہ جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا. کئی مولوی شیعہ کے جا علی مدد نہ کہو، جا علی مدد نہ کہو. 12ویں امام کی زیارت میں کیا کہتا ہے؟ الامان الامان الامان. مولا مجھے امان دے. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اگر اس کا دادا علی مدد نہیں کر سکتا تو اس کا پوتا مہدی تجھے امان کیسے دیتا ہے؟ اگر وہ مدد نہیں کر سکتا تو یہ امان کیسے دیتا ہے؟ قیامت والے دن جس عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا وہ استغاثہ کرے گا. قیامت والے دن جس قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرے گا میں اس کے گھر پڑھا رہا اس نے نہیں پڑھا. قیامت والے دن وہ مسجد دعویٰ کرے گی جس میں جا کے قریبیوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی. امام زمانہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے امام زمانہ سے مدد مانگنا. جس نے زمانے کے امام سے مدد نہیں مانگی قیامت والے دن امام استغاثہ کریں گے کہ تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں دو، تجھے میری طاقت کا یقین نہیں دو. اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے اس کا بھی ایک لفظ سمجھ لیں، من مات ولم یعرف. 2 لفظ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں. پیغام کی حد تک یہ فکرہ سن لیں، امام زمانہ کو جاننا کافی نہیں، پہچاننا واجب ہے. ساروں کی توجہ ہو گئی؟ ساروں تک بات پہنچ گئی؟ من مات ولم یعرف، یعرف کا کیا مطلب ہے؟ جس نے معرفت حاصل نہیں کی، جس نے پہچانا نہیں، جس نے معرفت حاصل نہیں کی.
پھر کیا ہوگا؟ مات فقط مات میتتن جاہلیہ، تو وہ مر گیا تو کون سی موت مرا؟ نہیں، جہالت نہیں، یہ لفظ توجہ والا، جاہلیت کی موت مرا، جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ یہ اسی طرح سے ترجمہ کر کے ہم مولوی جا کے بھی گزر جاتے ہیں، جہالت کی موت مرا، جہالت کے تو لفظ ہی نہیں، ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا۔ اب سن لیجئے کہ جہالت میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو وہ جاہل ہے، اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مر جائے تو جاہلیت ہے۔ یعنی جس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کے لیے نہ محمد آئے، نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ نماز آئی، نہ روزہ۔ کوئی توجہ فرمائیے، کیوں سرکار؟ یہ چوتھی پانچویں کے بچوں کو بھی یاد ہوگا، اسلام سے پہلے دور جاہلیت، حضور سے پہلے دور جہالت نہیں۔ اب معرفت کیا ہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے، معرفت کیا ہے؟ کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے، جیسے آپ کسی سے مل کے کہتے ہیں کہ غائبانہ تعارف تو تھا، شکر ہے کہ آج ملاقات بھی ہو گئی۔ کم از کم تمہارے میرے بچے اس قابل تو ہوں کہ جب 12ویں کی زیارت انہیں نصیب ہو تو پاؤں چوم کے کہہ سکیں کہ مولا غائبانہ تعارف تو تھا۔ زبان سے بولنا حیران ہو گیا، نہیں تو کتنے آ گیا؟ مولا غائبانہ تعارف تو تھا لیکن زیارت آج ہوئی ہے، میں اپنے امام کا غائبانہ تعارف کرانے لگا اور اسی میں قبلہ قائد صاحب کو منبر دینے لگا اور اپنے لفظوں سے تعارف نہیں کرا رہا اور شیخ توسی کی زبان سے تعارف کروا رہا جو ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس لیتا تھا۔ غور ہے یا نہیں آپ حضرات؟ گرمی کی وجہ سے جشن والا مجمع کول خانی کے اثرات رکھ رہا ہے، تھوڑا سا چہروں میں مسکراہٹ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ان 14 میں سے تمہیں ہنستا دیکھ کر خالی کسی نے مسکرا کے بھی دیکھ لیا تو تمہاری نسلیں سمر جائیں گی۔ جشن ہے، اس کے بعد تو جشن ہے ہی نہیں، یہ سیدوں کے گھر کا آخری جشن ہے، اس کے آگے کوئی مے خانہ نہیں، جتنی پینی ہے اسی مے خانے سے پینی ہے، یہ آخری ہے، یہ ختمی المرتبت ہے، یہ خاتم المعصومین ہے، یہ زمانے کا محمد، یہ وقت کا علی، یہ حلم کا حسن، یہ شجاعت کا حسین۔ میں غائبانہ تعارف کروا رہا ہوں، کون ہے؟ امام زمانہ صاحب دعوت نبویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ یہ ہے تمہارا 12واں امام، صاحب دعوت نبویہ، جس کی دعوت نبی کی طرح۔ مریض یہ تو جگہ یہ مستقل ہو کے تو سونے جشن۔ صاحب دعوت نبویہ، یہ تو وہ عید ہے جو اللہ غیروں سے بھی زبردستی منواتا ہے۔ جس مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے وہ بھی رات کو پٹاس چلاتا پھر رہا۔ جو مولوی 22 رجب کے حلوے سے مکر گیا ہے اسے اللہ نے رات کو حلوہ کھلایا ہے۔ لوگ کے کھا لیں نہیں، رات ہی تو کھول کے کھانے، بلکہ میں تو سنے بھی ایک مولوی حلوہ کھا رہی تھی، کسی میں چائے نال پٹاخا رکھ دیتا وہ سے دعا کرو اللہ نصیحت دے، بے ہوش ہے جب تک تو جائے۔ ایک اہل سنت شاعر کا شعر، اہل سنت شاعر، وہ کہتا ہے اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، پر اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔
بعد آل محمد کے گھر میں کوئی عید نہیں. یہ سب سے بڑی خوشی ہے. یہ 13 کا جشن ہے. یہ 13 معصومین کا جشن ہے. صاحب دعوت النبویہ بصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ. دھمالے ڈال کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. پوری رات بھی سجدے میں سر رکھو. شکر ادا نہیں ہو سکتا. جس امام کی ریت اللہ نے تمہیں بنایا ہے, زہرا کی عصمت کا مالک علی کی نہیں. معصوم تو علی بھی ہے, معصوم تو قبلہ محمد مصطفیٰ بھی ہے, لیکن 12واں مولا عصمت محمدیہ کا مالک نہیں, عصمت الفاطمیہ. کیوں؟ کیا فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور جناب زہرا میں؟ معصوم مصطفیٰ بھی ہے, لیکن مصطفیٰ کو یہودی بھی ہاتھ ملاتے رہے, مصطفیٰ کو عیسائی بھی چھوتے رہے, اور زہرا کو غیر معصوم مس بھی نہیں کر سکتا. والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ. مولا تیری زندگی کے دعوت کیسی ہے؟ مصطفیٰ جیسی. ساروں کے مرکے کا نام ہے مہدی. اگر ان ساروں کا ٹوٹل کیا جائے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, ساروں کے نام لکھے جائیں, نیچے میزان کیا جائے, تو جواب آئے گا مہدی. جس پہ یزید کے دربار میں سجاد نے فخر کیا, یزید کے نشے کو توڑا مہدی کا نام لے کر. آج بھی کائنات میں سب سے بڑا خوف علی کے دشمنوں کے لیے. میرا زمانے کا امام, گفتگو تمام, وظائف الابرار ہر گھر میں ہوگی, مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہوگی. جاؤ درود توسی پڑھو. کون ہے 12واں امام؟ جس کی دعوت نبی جیسی, عصمت زہرا جیسی, بادشاہ جی حلم حسن جیسا, شولت علی جیسی, شجاعت حسین جیسی, عبادت سجاد جیسی.